بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک، جن سے اللہ نے خود کلام کیا، انہیں علم کی تلاش میں کسی اور کے پاس بھیجا جائے؟ ایک ایسا سفر جس میں عقل حیران رہ گئی، جہاں ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور۔ یہ داستان ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پراسرار ہستی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ ایک ایسا سفر جو صبر، حکمت اور اللہ کی پوشیدہ تدبیروں کا شاہکار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سورہ الکہف میں بیان کردہ اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں جائیں گے اور جانیں گے کہ اس سفر کے پیچھے چھپے ہوئے وہ کون سے راز تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو بھی حیران کر دیا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا ہر موڑ آپ کی زندگی بدل دینے والا سبق رکھتا ہے۔ سفر کی شروعات کیوں ہوئی؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں موجود تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ قوم پر رکعت طاری ہو گئی۔ اسی دوران مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم یا زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کسی تکبر پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، کیونکہ علم کا اصل سرچشمہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں یعنی معجم البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں علم کا شوق جاگ اٹھا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھو اور سفر پر نکل جاؤ۔ جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہی ہمارے اس بندے کا پتہ ہوگا، جہاں تم ان سے مل سکو گے۔ سفر کا آغاز اور مچھلی کا غائب ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وفادار ساتھی اور شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ اس پراسرار سفر پر نکل پڑے۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ چاہے سالوں چلنا پڑے، وہ اس عالم ربانی کو ڈھونڈ کر رہیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور تھکن کی وجہ سے وہاں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اسی دوران ایک معجزہ ہوا۔ ٹوکری میں موجود وہ مردہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی، ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں اپنا راستہ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ یوشع بن نون یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ ان کو یہ بات بتانا بھول گئے۔ دونوں آگے چل پڑے۔ اگلے دن جب تھکن زیادہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے، شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ وہ فوراً اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس اسی چٹان کی طرف لوٹے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور کڑی شرط۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے
اللہ کے ایک خاص بندے کو پایا جنہیں تاریخ حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، میں موسیٰ ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ جو بھلائی کا علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ حقیقت جانتے تھے کہ پیغمبر خدا کا علم شریعت پر مبنی ہے اور ان کا اپنا علم کائنات کے تکونوی نظام یعنی پوشیدہ فیصلوں پر۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک سخت شرط رکھی، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں خود اس کا راز تمہارے سامنے بیان نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی اور کائنات کا سب سے انوکھا سفر شروع ہو گیا۔ سفر کے 3 عجیب و غریب واقعات۔ پہلا واقعہ کشتی میں سوراخ کرنا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کے ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر ان سے کوئی کرایہ بھی نہ لیا، لیکن جیسے ہی کشتی بیچ سمندر پہنچی حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رہ نہ سکے اور بول اٹھے، آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ دوسرا واقعہ لڑکے کا قتل۔ وہ آگے بڑھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، ایک معصوم جان کا قتل۔ انہوں نے غصے میں کہا، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی سے کہا، اگر اب کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، میری طرف سے عذر پورا ہو چکا۔ تیسرا واقعہ گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر۔ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے، دونوں بھوکے تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانے کو مانگا، لیکن بخیل بستی والوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر کے تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس یہی وقت ہے میری اور تمہاری جدائی کا، لیکن اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ رازوں سے پردہ اٹھانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان تینوں واقعات کے پیچھے چھپی اللہ کی حکمتوں سے پردہ اٹھایا۔ کشتی کا راز۔ وہ کشتی چند غریب مزدوروں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔
आगे एक जालिम बादशाह खड़ा था जो हर सही और अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहा था। मैंने कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह इसे छोड़ दे और इन गरीबों का रोज़गार बच जाए। लड़के का राज। इस लड़के के वालिदैन मोमिन और साले थे। वो लड़का बड़ा होकर सरकश और काफिर बनता और अपने वालिदैन को भी गुमराही और कुफर में मुब्तला कर देता। अल्लाह ने चाहा कि उसे लेकर उसके बदले वालिदैन को ऐसी औलाद दे जो नेक और मोहब्बत करने वाली हो। दीवार का राज। इस दीवार के नीचे बस्ती के 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक इंसान था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। अल्लाह ने चाहा कि ये बच्चे जवान हो और अपना खजाना खुद निकालें। आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी जुमला कहा, यानी ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है। सुभान अल्लाह। ये सफ़र हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बज़ाहिर हमें नुकसानदा, तकलीफ़दा और नाइंसाफ़ी मालूम होते हैं, लेकिन इनके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई ऐसी पोशीदा हिकमत होती है जिसे हमारी महदूद अकल फौरी तौर पर नहीं समझ पाती। जैसे कश्ती का टूटना दरअसल उसके बच जाने का सबब बना। लिहाजा अल्लाह के फ़ैसलों पर हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि वो जो करता है इसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। उम्मीद है आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इस सफ़र की तफसीली दास्तान पसंद आई होगी। आपको इस वाक़ये से क्या सबक मिला, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।